اچھا جی، تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب ایٹامک ہیبٹس جو جیمز کلیئر نے لکھی ہے اس کے اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے واقعی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ جی بالکل، اور خاص طور پر خود کو بہتر بنانے مطلب سیلف امپروومنٹ اور پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے اس کا بڑا چرچا ہے۔ صحیح۔ اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے نا، وہ حیران کن طور پر سادہ ہے لیکن بہت طاقتور۔ ہاں، اور اصل بات یہی ہے کہ چھوٹی معمولی تبدیلیاں جو ہیں وہی بڑے نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ مطلب روزانہ صرف 1% بہتری۔ 1%؟ یہ سننے میں بہت کم لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہوتے جائیں تو سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جیسا ہے نا، لیکن ذاتی ترقی کے لیے۔ واہ، 37 گنا! یہ تو واقعی زبردست بات ہے۔ اچھا، کتاب ایک اور چیز پر بھی زور دیتی ہے کہ اہداف یعنی گولز اتنے اہم نہیں جتنے کہ وہ سسٹم یا عادتیں ہیں جو ہمیں وہاں پہنچاتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں مقصد طے کرنا تو ایک بار کا کام ہے شاید، لیکن اصل کامیابی کا راز ان روزمرہ کے معمولات، ان سسٹمز میں ہے جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو مطلب منزل سے زیادہ سفر اہم ہے یا وہ راستہ؟ ایک طرح سے جی، منزل تو آپ کو سمت دکھاتی ہے، لیکن جو روز کا سسٹم ہے وہی آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے میراتھن جیتنے کا سوچا ہے لیکن روزانہ دوڑنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا تو وہ تو بس ایک خواہش رہ جائے گی، ہے نا؟ کتاب کہتی ہے کہ گولز کو بھولیں، سسٹم پر فوکس کریں۔ ٹھیک، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اچھا سسٹم، یہ اچھی عادتیں بنائی کیسے جائیں؟ کتاب میں 4 قانون بتائے گئے ہیں اس کے لیے۔ پہلا ہے میک اٹ obvious، یعنی اسے واضح کرو۔ جی، مطلب عادت کا جو اشارہ ہے کیوں وہ آپ کے سامنے ہو، نظر آئے۔ دوسرا قانون میک اٹ اٹریکٹیو، اسے پرکشش بناؤ، ایسا کہ دل چاہے کرنے کو۔ ہاں، کیونکہ ہم انسان ان چیزوں کی طرف کھنچتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو خوشی دیتی ہیں، اس میں وہ ڈوپامین والا چکر بھی آ جاتا ہے۔ تیسرا میک اٹ ایزی، آسان رکھو، کم سے کم محنت لگے۔ بالکل، انسان ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتا ہے، جتنی کم رکاوٹ ہوگی اتنا ہی کرنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اور چوتھا، جو شاید بہت اہم ہے، میک اٹ سیٹسفائنگ، یعنی تسلی بخش بناؤ، کرنے کے بعد اچھا محسوس ہو۔ جی، فوراً کوئی چھوٹا سا انعام، کوئی اطمینان ملے، تبھی دماغ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام دوبارہ کرنا ہے۔ یہی چیز عادت کو پکا کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی اچھی عادتوں بنانے کی باتیں، لیکن بری عادتوں کا کیا کریں؟ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ انہی 4 قانونوں کو الٹ کر دینا ہے بری عادت توڑنے کے لیے۔ پہلا، میک اٹ انویزیبل، اسے چھپاؤ یا غیر واضح کر دو، یعنی نظروں سے دور۔ بالکل، اس کے ٹریگرز کو ہٹا دیں۔ دوسرا، میک اٹ ان اٹریکٹیو، اسے غیر دلچسپ بناؤ، اس کے نقصانات سوچو۔ ٹھیک، تیسرا، میک اٹ ڈیفیکلٹ، اسے مشکل بنا دو، اس تک پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالو۔ اچھا، اور چوتھا، میک اٹ انسیٹسفائنگ، اسے غیر تسلی بخش بناؤ، مطلب کرنے کے بعد کچھ ناگوار احساس ہو یا کوئی منفی نتیجہ جڑا ہو۔ زبردست! کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے مان لیں کوئی روز کتاب پڑھنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے، تو 4 قانون لگاتے ہیں۔ پہلا، واضح کریں، کتاب کو تکیے کے پاس رکھ دیں یا کافی ٹیبل پر سامنے رہے۔ دوسرا، پرکشش بنائیں، پڑھنے کو کسی پسندیدہ چیز سے جوڑیں، جیسے آرام کرسی یا ایک کپ چائے کے ساتھ۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ تیسرا، آسان بنائیں، شروع میں کہیں کہ بس 1 صفحہ پڑھوں گا، صرف 1، شروع کرنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھا، تسلی بخش بنائیں، پڑھنے کے بعد کیلنڈر پر نشان لگائیں یا اپنی پروگرس ٹریک کریں، وہ چھوٹی سی جیت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھ آ گیا۔ اور بری عادت جیسے فون پر بہت زیادہ وقت لگانا؟ اس کے لیے الٹ کریں گے۔ پہلا، غیر واضح، جو ایپس وقت ضائع کرتی ہیں انہیں ہوم اسکرین سے ہٹا دیں، کسی فولڈر میں ڈال دیں۔ دوسرا، غیر پرکشش، سوچیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اس عادت سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ مشکل، فون کو دوسرے کمرے میں چارجنگ پر لگائیں یا ایپس پر ٹائم لمٹ سیٹ کر دیں۔ غیر تسلی بخش، شاید کسی دوست سے کہیں کہ وہ ٹوکے اگر آپ زیادہ وقت لگائیں، تھوڑا برا لگے گا تو عادت کم ہو جائے گی۔ یہ ماحول والی بات بہت دلچسپ لگی مجھے، کہ ہمارا آس پاس کا ماحول اتنا اثر انداز ہوتا ہے۔
यकीनन माहौल एक गैरमर्ई ताकत की तरह है जो हमारे रवैये को शेप करता है। अगर आप अपने माहौल को अपनी मर्जी की आदतों के मुताबिक ढाल लेना तो आधी जंग तो वहीं जीत ली, फिर कुव्वत इरादी पर इतना इन्हिसार नहीं करना पड़ता। सही। अच्छा, किताब में एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, शिनाख्त पर मबनी आदात या आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज़ है? जी, और ये शायद किताब का सबसे ताकतवर आइडिया है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, हाँ, बल्कि ये सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे एक सेहतमंद इंसान। फिर आप अपनी आदतों को इस शनाख्त के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे वर्जिश करनी है, बल्कि ये कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं और सेहतमंद लोग वर्जिश करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका हर अमल उस शख्सियत के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। तो हर बार जब आप वर्जिश करते हैं, आप उस सेहतमंद इंसान वाली शनाख्त को वोट दे रहे होते हैं। वाह! ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद शनासी, आपकी शनाख्त को बदल देती हैं और यही तब्दीली फिर पायदार होती है। ये तो वाकई सोच बदल देने वाली बात है। तो असल में ये किताब सिर्फ आदतें बदलने के तरीके नहीं बता रही, ये तो एक गहरी सतह पर ज़ाती तब्दीली की बात कर रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं, ये कौन बनना है के बारे में है। और इसीलिए ये हर एक के लिए मुफीद है, तालिब इल्म हो, प्रोफेशनल्स हो, वालदैन हो, कोई भी जो अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहता है। तो खुलासा ये हुआ कि छोटी छोटी तब्दीलियां वाकई बड़े नताइज ला सकती हैं। सिस्टम गोल से ज्यादा अहम है, और सबसे बढ़कर असल तब्दीली तब आती है जब हमारी आदतें हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाएं। जी हाँ, और सबसे अहम पैगाम शायद ये है कि शुरू करने के लिए किसी बड़े लम्हे का इंतजार ना करें। आज अभी से कोई एक छोटी सी आदत अपना लें। बिल्कुल। तो चलें, आज की गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी आदत हो सकती है जिसे अपनाकर आप उस शख्सियत की तरफ पहला कदम, पहला वोट डाल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं?